الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. صدق اللہ العظیم. تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آج ہم درس نمبر 2 عامہ پارے کا سورۃ النازعات ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ النازعات میں قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کی بات کو زیادہ زور دیا گیا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر جو بات فرما رہے ہیں وہ کس طرح کی بات ہے اور کس طرح پرزور انداز سے اللہ تعالیٰ ایک بات ہمیں سمجھا رہے ہیں. دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا، اور جو مومنوں کی روح کی گرہ کو نرمی سے کھول دیتے ہیں. والسابحات سبحا، اور پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں. قرآن کریم میں اصل لفظ صرف اتنا ہے کہ قسم ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں کہ جو کسی کی اور عام طور سے کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، اور کسی کی اور عام طور سے مومنوں کی روح کو آسانی سے اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے کوئی گرہ کھول دی گئی ہو. اللہ تعالی ہماری روح کو بھی آسانی سے قبض کرنے کا انتظام فرمائے، نہ کہ وہ سختی والی شکل. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. پھر وہ ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی جلدی ان کو منزل تک پہنچا کر ان احکام کے مطابق ان کا انتظام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دیے ہوئے ہوتے ہیں. پہلی 4 آیتوں کا یہی مطلب ہے. ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ جب وہ آئے گی تو بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، اور اللہ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عربی بلاغت کے قاعدے سے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں. اور عام طور پر جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اس دعوے پر اس کو گواہ بنایا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ مطلب بھی ہے کہ یہ فرشتے اس بات کے گواہ ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روح قبض فرماتا ہے، اسی طرح فرشتوں سے سور پھکوا کر انہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا بات فرما رہے ہیں؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا. اس سے مراد پہلا سور ہے. جب وہ پھونکا جائے گا تو ہر جاندار کو موت آ جائے گی اور پوری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی. تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا. اس سے مراد دوسرا سور ہے. پہلے سور کے نتیجے میں سب مر چکے ہوں گے، اور دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد جب جائے گا تو سب زندہ ہو کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے، یعنی کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی حالت میں لایا جائے گا؟
اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا اس وقت جب ہم پوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرًا، کہتے ہیں اگر ایسا ہوا تو یہ تو بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری زندگی کے لیے تو ہم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی. اللہ فرمانے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک زور کی آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے پیغمبر کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی. اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ. واهديك الى ربك فتخشى، اور یہ کہ میں تمہیں پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، چنانچہ موسیٰ نے ان کو بڑی زبردست نشانی دکھائی، یعنی یہ معجزہ دکھایا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن گئی اور ان کا ہاتھ چمکنے لگا، جیسے سورۃ طٰہٰ میں بیان ہوا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں. جب ایسی بات کی اور ایسے انداز میں آ کر آیا اور بات کی تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اسے اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، اور آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو. اور پھر اس کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرنے میں جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو عقلی دلائل سے سمجھا رہے ہیں. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ بناها، اس اللہ نے تو اس کو بھی بنایا ہے. رفع سمكها فسواها، اس کی بلندی اٹھائی ہے پھر اسے ٹھیک کیا ہے. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کو دھوپ بہر نکال دی. والأرض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے. اخرج منها ماءها فمرعاها، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے. والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. متاعا لکم ولانعامکم، تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے. یہ آیت بڑی ہمیں سمجھانے کے لیے بہت درس دیتی ہے. مثلا ہم دنیا کے اندر کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں جاب کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر جاب کرتے ہیں، ہم اپنی سروسز دیتے ہیں اور ان سے کچھ لیتے ہیں، اور وہ لوگ ہمیں کچھ دے کر ہم سے کچھ چیزیں لیتے ہیں. اس کو یوں لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں بنائی؟ آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنائی، رات بھی بنائی، دن بھی بنائی، دن کی دھوپ بھی بنائی، زمین بھی بچھائی، پانی بھی نکالا، اس کا چارہ بھی نکالا، پہاڑ بھی گاڑ دیے ہمارے لیے. تو کیا ہم سے اللہ کو کوئی تقاضا نہیں ہے؟ کیا ہم سے اللہ کو کچھ چاہیے نہیں کہ ہم نے بھی اللہ کو کچھ دینا ہے؟
اور دینا ہے اللہ کو چاہیے ہم سے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس دن کا فوراً بتا رہے ہیں جس دن اس بات پر بات ہونی ہے، جس پر اس سب چیزوں پر بات ہونی، نعمتوں پر بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی کہنے کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا. وبرزت الجحیم لمن یری، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس نے سرکشی کی تھی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی. دیکھیں ہماری ترجیحات میں آج دیکھیں کیا ہے، کہاں ہمارا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے، کہاں ہماری صلاحیتیں زیادہ خرچ ہوتی ہیں، کہاں ہماری چیزیں، ہماری توانائیاں، ہماری سوچ، ہماری فکر کہاں زیادہ خرچ ہو رہی ہے. جہاں زیادہ ہماری توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں وہ ہماری ترجیح ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس نے سرکشی کی تھی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی. پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس نے سرکشی کی تھی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اللہ میں محفوظ فرمائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. یعنی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وہی کامیاب ہے. میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ یہ آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ اس آیت کو ہم لکھ کر اچھے فاؤنٹ میں اپنے گھروں میں، اپنی جگہ پر جہاں بیٹھتے ہیں، اپنے دفتر میں اس کو لگائیں، اس کا ترجمہ لگائیں تاکہ یہ ہمارے سامنے ہو. جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے لگیں تو یہ آیت ہمارے سامنے آ جائے کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اسی کے لیے جنت ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے. انما انت منذر من یخشاها، جو شخص اس سے ڈرتا ہے تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے. اب دیکھیں جس زندگی کی یہ حیثیت ہے کہ وہ ایک شام یا ایک صبح کے برابر ہو رہی ہے، اس کے لیے تو ہم نے رات دن اپنے وقف کر دیے ہیں. اور جو لا متناہی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں، اس کے لیے ہم کتنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کتنا اپنا مال خرچ کر رہے ہیں. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے آج سے اپنے وقت کو تبدیل کریں، آج سے اپنی صلاحیتوں کو اس کام میں خرچ کریں، آج سے اپنی آخرت کی فکر میں لگیں اور اس کو اپنی ترجیح میں شامل کریں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.